تو دوستو آج کی ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے سوچا ہر وقت ہی رہتا ہے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو ذرا بتاؤں تو صحیح ہے مجھ سے پیار کتنا کرتا ہے۔ صحابہ کو تجربہ کرانے کے لیے حضور نے اس سے کہا مجھ سے پیار کرتے ہو؟ اس نے کہا بیبا آپ کو پتہ ہی ہے سارا۔ تو حضور نے فرمایا جاؤ اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لاؤ۔ کس کی؟ اوکھا جے بابا کام۔ ہاں اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لاؤ۔ 12-14 سال عمر، چھلانگ لگائی۔ مسجد نبوی کے دروازے پر مولا علی شیر خدا کھڑے تھے، ان کی گردن میں تیر کمان تلوار تھی، کھینچی تلوار، اور جب دوڑے نا جذبات میں تو حضور نے فرمایا اسے پکڑ لاؤ، اس نے سچ مچ کاٹ کے لے آنی ہے، لے آؤ پکڑ کے۔ عاشق نزاکت جانتے ہیں، حضرت طلحہ بن برا بیمار ہو گئے، بیمار، دن میں 2 دفعہ میرے نبی تیمارداری کرنے جاتے تھے، 2 دفعہ۔ اللہ کرے وہ بیماری میں ہی آ جائے۔ چر ہویا میں ترلے لیندیاں کدی موڑ میرے ول واگاں، خواب میری وچ ایک بار جہاں میں ساری عمر نہ جاگاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 دفعہ تیمارداری کرنے جاتے، 2 دفعہ دن، 2 دفعہ حضور پتہ لے۔ ایک دن حضور شام کو گئے، ان کا ماتھا چوما تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے سوچا ہر وقت ہی رہتا ہے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو ذرا بتاؤں تو صحیح ہے مجھ سے پیار کتنا کرتا ہے۔ صحابہ کو تجربہ کرانے کے لیے حضور نے اس سے کہا مجھ سے پیار کرتے ہو؟ اس نے کہا بیبا آپ کو پتہ ہی ہے سارا۔ تو حضور نے فرمایا جاؤ اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لاؤ۔ کس کی؟ اوکھا جے بابا کام۔ ہاں اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لاؤ۔ 12-14 سال عمر، چھلانگ لگائی۔ مسجد نبوی کے دروازے پر مولا علی شیر خدا کھڑے تھے، ان کی گردن میں تیر کمان تلوار تھی، کھینچی تلوار، اور جب دوڑے نا جذبات میں تو حضور نے فرمایا اسے پکڑ لاؤ، اس نے سچ مچ کاٹ کے لے آنی ہے، لے آؤ پکڑ کے۔ عاشق نزاکت جانتے ہیں، حضرت طلحہ بن برا بیمار ہو گئے، بیمار، دن میں 2 دفعہ میرے نبی تیمارداری کرنے جاتے، 2 دفعہ۔ اللہ کرے وہ بیماری میں ہی آ جائے۔ چر ہویا میں ترلے لیندیاں کدی موڑ میرے ول واگاں، خواب میری وچ ایک بار جہاں میں ساری عمر نہ جاگاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 دفعہ تیمارداری کرنے جاتے، 2 دفعہ دن، 2 دفعہ حضور پتہ لے۔ ایک دن حضور شام کو گئے، ان کا ماتھا چوما تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے سوچا ہر وقت ہی رہتا ہے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو ذرا بتاؤں تو صحیح ہے مجھ سے پیار کتنا کرتا ہے۔ صحابہ کو تجربہ کرانے کے لیے حضور نے اس سے کہا مجھ سے پیار کرتے ہو؟ اس نے کہا بیبا آپ کو پتہ ہی ہے سارا۔ تو حضور نے فرمایا جاؤ اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لاؤ۔ کس کی؟ اوکھا جے بابا کام۔ ہاں اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لاؤ۔ 12-14 سال عمر، چھلانگ لگائی۔ مسجد نبوی کے دروازے پر مولا علی شیر خدا کھڑے تھے، ان کی گردن میں تیر کمان تلوار تھی، کھینچی تلوار، اور جب دوڑے نا جذبات میں تو حضور نے فرمایا اسے پکڑ لاؤ، اس نے سچ مچ کاٹ کے لے آنی ہے، لے آؤ پکڑ کے۔ عاشق نزاکت جانتے ہیں، حضرت طلحہ بن برا بیمار ہو گئے، بیمار، دن میں 2 دفعہ میرے نبی تیمارداری کرنے جاتے، 2 دفعہ۔ اللہ کرے وہ بیماری میں ہی آ جائے۔ چر ہویا میں ترلے لیندیاں کدی موڑ میرے ول واگاں، خواب میری وچ ایک بار جہاں میں ساری عمر نہ جاگاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 دفعہ تیمارداری کرنے جاتے، 2 دفعہ دن، 2 دفعہ حضور پتہ لے۔ ایک دن حضور شام کو گئے، ان کا ماتھا چوما تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر میرے حبیب پاک نے ان کے والد کو کونے میں بلایا، کوئی بات کہی، باپ بھی رونے لگے۔ حضور نے پھر پیار کیا، چلے گئے۔ حضرت طلحہ اپنے ابا جی سے کہنے لگے حضور کیا کہہ کے گئے ہیں؟ کہا بیٹے کچھ نہیں۔ کہا نہیں مجھے بتائیں، کچھ نہیں، رشتہ ہی بڑا نازک، نہیں بتائیں۔ تو باپ نے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا حضور کہہ گئے ہیں تو آج شام کو فوت ہو جائے گا، اور جب حضور نے کہا جب اس کا انتقال ہو جائے تو مجھے خبر کرنا۔ والد کو چارپائی پہ بٹھا کے تو حضرت طلحہ نے ہاتھ پکڑ لیا۔ عشق تے اگ دوویں ایک برابر، پر عشق دا سیک ودھیرا، اگ تے ساڑے ککھ تے کانے، عشق ساڑے تن میرا، او اگ دا دارو میہ تے پانی، مینوں کوئی دسے عشق دا دارو کیڑا، بلے شاہ اتھے کچھ نہیں بچدا جتھے عشق ہوراں دا ڈیرا۔ ہاتھ پکڑا باپ کا اور کہنے لگے ابا جی ایک وعدہ کرو، رات کو جب میں فوت ہو جاؤں تو نبی پاک کو اطلاع نہیں دینی، خبر۔ کہا بیٹے حضور کہہ گئے ہیں دینی ہے، تو کہتا نہیں دینی، کیوں؟ عاشق نزاکت جانتے ہیں، اگرچہ 12-14 سال عمر تھی پر عشق پکا تھا نا، نزاکت سمجھتے تھے۔
कहने लगे अब्बा जी जिन गलियों से हुजूर ने गुजर के आना है वो यहूदियों की गलियां हैं, ऐसा ना हो मेरे जनाजे की खातर हुजूर गुजरे और कोई मेरे नबी को तकलीफ दे दे, इसलिए खबर नहीं करनी मुस्तफ़ा को, आप जनाजा पढ़ के दफना देना। रात को इंतकाल हुआ, बाप ने जनाजा पढ़ा, दफन किया, सारा कुछ जानने वाले रसूल आए, कहा मुझे बताया क्यों नहीं? अर्ज की महबूबा, कहता था हुजूर को तकलीफ नहीं देनी, मेरी जात की खातर तकलीफ ना देना, ना कोई यहूदी तकलीफ ना पहुंचा दे, गलियां यहूदियों की हैं, कुर्बान जाए सारी दुनिया रोजा रसूल पे, और मेरे रसूल ने फरमाया मुझे बताओ उसकी कब्र कहां है? सारी दुनिया रोजा रसूल पे और नबी पाक उस गुलाम की कब्र पे खड़े आंसू बह रहे हैं। सहाबा कहते हैं हर कब्र पे दुआ ये होती थी, या अल्लाह कब्र कुशादा कर दे, या अल्लाह इसका हिसाब आसान कर दे। यहां दुआ भी अनोखी, इसके लिए दुआ भी अनोखी, रिश्ता ही बड़ा नाजुक है। मेरे नबी पाक ने दुआ बड़ी अनोखी फरमाई, का ऐ अल्लाह जब मेरे तलहा की तेरे साथ मुलाकात हो तो जरा इससे मुस्कुरा के मिलना, वो तेरी शान के लायक है, जरा इससे मुस्कुरा के मिलना। कहते वजद हो गया तारी, इसलिए कि जो रिश्ता नबी का उम्मती से है और उम्मत का रसूल से है, उसकी नजाकत को सिर्फ गुलाम जान सकते हैं। गुलाम जान, मैंने पिछले जुमे भी कहा था, मुझे एक शख्स कहने लगे आप बत्तियां लगाते हैं, झंडियां लगाते हैं, मैंने कहा बस नहीं चलता, हम तो तारे भी लगा दे, तुम्हें हमारा पता ही नहीं। मेरा दिल करता है गली गली फिरूं और ये नारा लगाऊं, जान है इश्क मुस्तफा रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा वो नाजे दवा उठाए क्यों, और फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए क्यों, अगर दिल को ये अक्ल दे खुदा तो तेरी गली से जाए क्यों।